علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آج ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے محاضرے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان محاضرات میں کہی جانے والی باتوں پر توجہ دیں گے اور سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ 5واں باب، اطلاق و تقیید کا بیان۔ الفاظ سن کر، موضوع سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے اس محاضرے میں کن چیزوں کا بیان ہونے والا ہے۔ تو اطلاق، تقیید، جس کو آپ مطلق اور مقید سے جانتے ہیں، اطلاق مصدر ہے اور تقیید بھی کیا ہے؟ مصدر ہے۔ دیکھیے، اطلاق یہ ہے کہ کلام میں صرف مسند اور مسند الیہ کو ذکر کیا جائے۔ چونکہ کوئی کلام بغیر مسند اور مسند الیہ کے نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر کلام میں صرف مسند اور مسند الیہ ہے تو اس کو اطلاق سے تعبیر کریں گے۔ اب اگر کسی جگہ صرف مسند ہے صرف مسند الیہ ہے تو اس میں اطلاق و تقیید کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اطلاق و تقیید کا تعلق کلام سے ہے۔ اگر کسی جگہ صرف مسند ہے یا صرف مسند الیہ ہے تو وہاں پر وہ کلام نہیں ہوگا۔ جب کلام نہیں ہوگا تو اس میں اطلاق و تقیید کی بحث جاری نہیں ہوگی۔ تو صرف مسند اور مسند الیہ کو ذکر کیا جائے، اس کو اطلاق کہیں گے۔ جیسے اللہ ربنا، اللہ کی طرف رب ہونے کی اسناد کی گئی تو اللہ مسند الیہ ہوا، رب کی اسناد کی گئی تو رب کیا ہوا؟ مسند ہوا۔ تو اس کلام میں صرف مسند الیہ اور مسند ہیں، لہذا اس کو اطلاق سے تعبیر کریں گے، اطلاق کہیں گے۔ دوسری مثال آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ زید قارئ، زید قاری ہے، زید کی طرف قاری ہونے کی اسناد کی گئی تو زید مسند الیہ ہوا، قاری کی اسناد کی گئی تو قاری کیا ہوا؟ مسند ہوا۔ تو اس کلام میں بھی صرف مسند الیہ اور مسند ہے، لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ اطلاق ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں تقیید، یہ ہے کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ کے علاوہ کوئی زائد چیز ہو۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کلام کے اندر الدین الاسلام، الدین مسند الیہ، الاسلام مسند، دین کی طرف اسلام ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے تو دین مسند الیہ، الاسلام مسند ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان اور عند اللہ یہ زائد ہیں، لہذا زائد چیزوں کے ہونے کی وجہ سے اس کو ہم تقیید کہیں گے، اطلاق نہیں کہیں گے۔ دوسری مثال آپ یوں سمجھیے، زید قائم، اس مثال میں صرف مسند الیہ اور مسند ہے تو اس کو اطلاق کہیں گے۔
اسی کے ساتھ آپ نے بڑھا دیا زید قائم فی البیت، تو فی البیت بڑھانے کی وجہ سے اب یہ کلام کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا، اس کو تقیید کہیں گے۔ کتاب کی دوسری مثال دیکھ لیجئے، تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ، تلک مسند الی، عشرۃ مسند، کاملۃ یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے، زائد ہے، لہذا اس کلام کو بھی ہم مقید کہیں گے۔ آگے دیکھیے، اطلاق تقیید کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقیید جب مسند الی اور مسند سے زائد چیز ہو، اب وہ خواہ مسند سے متعلق ہو یا مسند الی سے متعلق ہو یا پھر دونوں سے متعلق ہو، یعنی اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ زائد چیز مسند سے متعلق ہوگی، مسند الی سے متعلق ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر زائد ہے، چاہے مسند الی سے متعلق ہو چاہے مسند سے متعلق ہو، اس کو ہم تقیید میں داخل کریں گے۔ آگے دیکھیے، اطلاق و تقیید کی اغراض۔ اطلاق سے دو غرض ہوتی ہے، اطلاق سے دو غرض وابستہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ قید سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو، جی، قید سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو، قید کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ جب قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قید لانے کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو وہاں پر کلام کو مطلق لاتے ہیں۔ جیسے اقتربت الساعہ وانشق القمر، الساعہ مسند الی، القمر مسند الی، اقتربت مسند، وانشق کیا ہے؟ مسند ہے۔ نمبر 2، سامع کو سوچ کی آزادی دینا، او جو چاہے سوچ لے۔ جب آپ کلام کو مطلق لائیں گے، اس کو کسی چیز سے مقید نہیں کریں گے، تو سامع کو آزادی حاصل ہوگی، وہ جو چاہے سوچ لے۔ تو دوسری غرض یہ ہے کہ سامع کو آزادی دینا۔ جیسے جاء زید، آپ نے کہا جاء مسند، زید مسند الی۔ اب جب آپ نے جاء زید کہا تو اس کو فکری آزادی حاصل ہے، یعنی سوچنے میں اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے سوچ لے۔ آیا زید پیدل آیا، سوار ہو کر آیا، صبح میں آیا، شام میں آیا، دوپہر میں آیا، اس کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اگر آپ اسی مثال کو یوں کہہ دیتے جاء زید راکبا، تو یہاں پر اب اس کو کم سے کم یہ یہاں پر سوچنے کی آزادی ختم ہو گئی کہ سوار ہو کر آیا یا پیدل ہو کر آیا، اس بارے میں اب وہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ جی، آگے تقیید کی دو غرض ہوتی ہے، جیسے اطلاق کی دو غرض ہے، ایسے ہی تقیید کی بھی کتنی غرض؟ دو غرض ہیں۔ نمبر 1، فائدہ مقصودہ کو حاصل کرنا، فائدہ مقصودہ کو، یعنی جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے قید کو بڑھایا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا۔ جیسے یکاد زیتها یضی، یکادو سے قرب کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ
ایسا لگ رہا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اور آس پاس کو روشن کر دے۔ تو یہاں پر یکادو سے کیا ہے، قرب کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یکادو بڑھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرب کو بتایا جائے۔ آگے دیکھیے، دوسری غرض کلام کو کاذب ہونے سے بچانا، جیسے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لاعبین نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کا عدم خالق ہونا لازم آئے گا، جو جھوٹ ہے۔ آپ لاعبین کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو معلوم ہوا اگر لاعبین کو نہ مانا جاتا، لاعبین سے کلام کو مقید نہ کیا جاتا، تو پھر کلام کیا ہو جاتا، کاذب ہو جاتا، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تقیید کے طریقے۔ تقیید یعنی کلام کو مقید کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو دیکھیے، کلمات تقیید ان طریقوں سے ہوتی ہے: کلمات شرط، نفی، نواسخ، مفعولات، حال، تمییز، استثناء، توابع۔ ہر ایک کی مثال صاحب کتاب نے دیا ہے، دیکھ لیجئے۔ شرط کی مثال لو شاء لہداکم اجمعین، لو حرف شرط ہے، لو شاء لہداکم اجمعین، لو کے ذریعے سے کلام کو مقید کر دیا۔ نفی کی مثال لن تنالوا البر، لن تنالوا البر۔ آگے نواسخ، نواسخ میں وہ تمام آ جائیں گے جو مبتدا اور خبر وغیرہ پہ داخل ہوتے ہیں اور ان کے اعراب کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال اس کی دے رہا ہے فاعل ناقصہ میں سے، کان اللہ علیما حکیما۔ مفعول میں سے جو 5 مفعولات ہیں اس میں سے ایک مفعول کی مثال دے رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا۔ حال کی مثال جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما۔ قیامہ کیا ہے؟ بعض کے نزدیک حال ہے اور بعض کے نزدیک مفعول لہو ہے، بعض لوگ مفعول مطلق بھی کہتے ہیں، لیکن صاحب کتاب نے حال والے کو ترجیح دی ہے۔ تمیز کی مثال زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا۔ استثناء کی مثال لا تعبدوا الا ایاہ، لا تعبدوا الا ایاہ۔ توابع کی مثال سجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں، اس میں سے صرف تاکید کی مثال دیا ہے، اجمعون کے ذریعے تاکید ہو گئی۔ تو بالترتیب صاحب کتاب نے ہر ایک کی مثال آپ کے سامنے پیش کیا اور ان تمام سے یعنی جتنی مثالیں پیش کی گئی، شرط، نفی، نواسخ، مفعولات، حال، تمیز، استثناء، توابع، ہر ایک کے ذریعے سے کلام کو کیا کیا گیا ہے؟ مقید کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نیچے حاشیے میں
نواسخ سے مراد افعال ناقصہ، حروف مشبہ بالفعل، ما ولا مشابہ بلیس، لائے نفی جنس، یہ سب عوامل مبتدا اور خبر پہ داخل ہو کر ان کے اعراب کو بدل دیتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نواسخ۔ توابع 5 ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ اب دیکھیے ہر ایک کی مثال اس میں سے دیکھ لیجئے کم سے کم۔ تاکید توابع جو 5 ہیں، تو صفت کی مثال آپ دیکھ لیجئے، یعنی صفت کے ذریعے سے مقید کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے جاءنی رجل تاجر، جاءنی رجل تاجر، تاجر کے ذریعے آپ نے رجل کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا۔ دوسری مثال تاکید کی تو صاحب کتاب نے دیا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ آپ دوسری مثال دیکھ لیجئے جاء الامیر الامیر، جاء الامیر الامیر، آپ نے امیر کو 2 بار ذکر کر دیا تو یہ کیا ہو گئی؟ تاکید ہو گئی۔ دوسری بدل کی مثال آپ دیکھ لیجئے جاءنی ابنی زید، جاءنی ابنی زید، ابنی مبدل منہ، زید بدل کی چونکہ 4 قسمیں ہیں، ہر ایک کی مثال دیکھ لیجئے۔ تو یہ جاءنی ابنی زید یہ بدل الکل کی مثال ہے۔ بعض کی مثال یعنی بدل البعض کی مثال جاء الجند اغلبہ، جاء الجند اکثرہ۔ اور استعمال کی مثال دیکھ لیجئے نفعنی الاستاذ علمہ، نفعنی الاستاذ علمہ۔ غلط کی مثال یعنی بدل الغلط کی وجہک بدر شمس، وجہک بدر شمس، کہ تمہارا چہرہ بدر ہے، پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ کیا ہے؟ سورج کی طرح ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے عطف بحرف، یعنی جس کو عطف نسق کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید وسعید، جاء زید فخالد، یا اور کوئی دوسرا حرف عطف استعمال کر سکتے ہیں جاء زید ثم خالد وغیرہ وغیرہ۔ عطف بیان کی مثال مثلا آپ کہہ سکتے ہیں لما اسلم ابو حفص عمر، لما اسلم ابو حفص عمر، یہ کیا ہے؟ عطف بیان کی مثال ہو گئی۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے ساری مثالیں ہو گئی ہیں، انشاءاللہ فائدہ نمبر 1، 2 یا اس سے آگے کی چیزیں اگلے محاضرے میں دیکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔